سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا ثواب مجھے ملا، الحمدللہ۔ آپ پڑے رہے، بس آرام آرام۔ ہم لوگوں پہ ایک بہت بڑا الزام ہے، قبر پجوا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ قبر پجوا، یعنی قبر کو سجدہ کرتا ہے، قبر کو پوجتا ہے، جبکہ ریئلٹی یہ ہے کہ جو لوگ مسئلہ نہیں جانتے ہیں، ادب نہیں جانتے ہیں، انگوٹھا چھاپ ہے، ان پڑھ ہے، نہ عالم کے پاس رہتا ہے، نہ طالب علم ہے، نہ علماء کی صحبت میں رہتا ہے، چوپٹ ہے، وہ لوگ کسی مزار پہ جاتے ہیں، ان کو کچھ معلوم نہیں، پہلے طواف کرتے ہیں، پھر چادر چومتے ہیں، اور پھر کسی مزار پہ مجاور ہے کہ گنڈا گردن میں ہاتھ دیتا ہے، چادر میں سر گھساتا ہے۔ اچھا نکالتا ہے تو دادا گیری کے ساتھ کہتا ہے نکال پیسہ، نکال پیسہ، نکال پیسہ۔ یہ کون ہے؟ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے، اس نے ایسی خطا کیا۔ اب بغلولوں نے جملہ عوام اہل سنت، علماء اہل سنت کو لپیٹ دیا، سب قبر پجوا ہے، قبر کے پاس جا کے ایسے کرتا ویسے کرتا ہے۔ اب وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ سجدہ کہتے ہیں کس کو۔ بغلول کو معلوم نہیں سجدہ کے لیے کتنے جسم کی ہڈیوں کا زمین سے لگنا ضروری ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ دونوں پاؤں کے انگوٹھے اور انگلیوں کے نوک کا زمین سے لگنا ضروری نہیں ہے، انگلیوں کے پیٹ کا لگنا ضروری ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ ناک کا زمین سے سجدہ میں لگنا ضروری نہیں، ناک کی ہڈی کا زمین سے لگنا ضروری ہے، تب جا کے سجدہ ہوگا، رخ قبلہ کی طرف ہو، پھر نیت بھی ہو۔ بتاؤ کوئی بھی ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کسی قبر پہ جاتا ہے زیارت کو، وہ اس طرح نہ ناک رگڑتا ہے، نہ یہ سجدہ کرتا ہے، نہ نیت کرتا ہے، پھر بھی ہمارے اوپر الزام ہے۔ جواب حضرات جب کوسچن ہو گیا، اس کے جواب کی تلاش میں لوگوں نے سفر کیا، اس کا جواب نہ بنگال میں ملا، نہ بہار میں ملے گا، نہ پنجاب میں ملے گا، نہ مہاراشٹر میں ملے گا، نہ تلنگانہ میں ملے گا، نہ کرناٹکا میں ملے گا۔ اس کا جواب اتر پردیش میں حضرات یاد رکھیے گا، نہ آپ کو ندوہ میں ملے گا، نہ سہارنپور میں ملے گا، نہ دیوبند میں ملے گا، نہ مغل سرائے میں ملے گا، نہ فیض آباد میں ملے گا۔ اگر اس کا جواب ملے گا بریلی شریف میں ملے گا، اور بریلی شریف میں ہر جگہ نہیں ملے گا، ہر محلے میں نہیں ملے گا، محلہ سودہ گران ہوگا، اور محلہ سودہ گران میں اس کا جواب ہر کسی سے نہیں بنے گا۔ ایک ہی ایسی بارگاہ ہے جس بارگاہ کے زیب و زینت، جن کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے، اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ ذات ایک ہے، سوا لاکھ کے بوچھار ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی شیعہ کا سوال ہو رہا جواب تنہا دے رہے ہیں، رافضی کا سوال ہو رہا جواب تنہا دے رہے ہیں، خارجی کا سوال ہو رہا جواب تنہا دے رہے ہیں، عقیدہ سوال کر رہا جواب تنہا دے رہے ہیں، لیکچری کا سوال ہو رہا جواب اکیلے دے رہے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر سر ضیاء الدین کا سوال ہو رہا جواب تنہا دے رہے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں ہے، فخر زمین و شمر، تاجدار علم و فن، زینت باغ و چمر، شیر حق باطل شجاع، حضور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے، جو سوالات دینے والے ہزار ہیں، جواب دینے والا تکبیر، بستی قریہ قاری نثار صاحب قبلہ کلکتوی، نعرہ تکبیر، نعرہ لگانے والا مر جائے کیا تو زندہ باد بولو نا بھائی، نعرہ لگانے والا اچھا کام کیا ہے کہ نہیں بھائی، نعرہ لگانے والا، جواب دینے والے، چپ رہنے والا، تو جواب بھی نہیں دے گا تو زندہ رکھ کے کیا کرے؟ اللہ کا نام نہیں لے رہا ہے، سرخرو بنتے ہیں۔ گھر جائیے کل ذرا چلائیے گا، آپ کی بیگم کہہ دے گی سائلنٹ ہو جائیے، کیا ہوا کیا ہوا؟ آپ کو جلسہ میں کیا ہوا تھا؟ چپی سادے بیٹھے ہوئے تھے، جلسہ میں گونگا رہتے ہیں اور عورت کے پاس جناتے ہیں، بولنا تھا تو وہیں بول لیتے، یہیں چپ رہتے۔ وہ میرا اعلیٰ حضرت
کچھوچا والوں کا اعلیٰ حضرت، بے شک مرحلہ والوں کے اعلیٰ حضرت، بلگرام والوں کے اعلیٰ حضرت، کالپی والوں کے اعلیٰ حضرت، مسولی والوں کے اعلیٰ حضرت، یوں کہہ لو سجدوں کے اعلیٰ حضرت تنہا جواب دے رہے ہیں۔ اب اللہ سوداگران ہے، بارگاہ امام محمد رضا خان ہے، حضور کو عقیدوں نے ایسا کوشچن کر دیا ہے، اس کا آنسر کیا ہوگا، اس کا جواب کیا ہوگا؟ حضور نے خراج عقیدت پیش کیا، ہمارے اوپر سجدے کا الزام ہے، تو اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ سے جو جواب آئے گا نثار احمد رضوی فری میں نہیں بتائے گا۔ پہلے سبحان اللہ بولیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیسہ رکھیے، پیسہ رکھیے، ضرورت مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، لیکن جب پیسہ آتا ہے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنے سبحان اللہ کی آواز سننے میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جواب کیا آیا پھر میں نہیں بتاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، پیچھے والے، ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایسا نہ ہو لیڈیز کی طرف جو بیٹھے ہیں اس کا اثر ہو اور آواز اندر رہے، آواز کھول کے بولیے گا کیا ہے؟ حضور اس کا جواب کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے جواب آئے گا۔ ارے سوال بڑا چھوٹا ہے، اس کے لیے احمد رضا کا میرا بیٹا مصطفیٰ رضا کافی ہے، میرا بیٹا مصطفیٰ رضا کافی ہے، جن کا فتویٰ لاجواب، جن کا تقویٰ لاجواب، جن کا پیر لاجواب، جن کا مرید لاجواب، جن کا اقوال لاجواب، جن کا افعال لاجواب۔ حضرات گئے مصطفیٰ رضا خان علی رحمہ کی بارگاہ میں، حضور اس کا جواب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں جب یہ پیدا نہ ہوا تھا اس سے پہلے میں نے اس کا جواب دے دیا۔ حضور کیا جواب ہے؟ جواب سنیے گا۔ تو اسی تو کر پہلے میٹھا ایک ہی پالا آئی، اس شام کو ملتی ہے اس در پہ پذیر آئی، پاگل تو سمجھتا ہے لیکن ہے یہ دانائی، سنگے درے جانا پر جب راہو جبی سائی، سمجھنے کی سب دے دو نظر آنا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت بہار مدینہ کانفرنس حضرت قاری نثار صاحب اللہ کلکتوی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں سب کو پھیپھڑا کی بیماری سے بچا، ہارٹ کی بیماری سے بچا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، احمد سلیم رضا سلیم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ زور سے بولے اس کو کڈنی کی بیماری سے بچا۔ یا اللہ زور سے جو لوگ بولے اس کو ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا۔ یا اللہ جو لوگ زور سے بولے اس کو گٹکا کھانے سے بچا۔ یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ بولے میاں بیوی میں جھگڑا ہے تو دونوں میں محبت پیدا فرما۔ دعا ٹھیک ہے؟ اگر آواز نہیں نکلی ساری دعا واپس، میں بھی بتا دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما، سب کی محبتوں کو قبول فرما۔ سنیے میں شروع ہو رہا ہوں چونکہ ٹائم میں نے دیکھ لیا، علامہ ساجد صاحب کو حکم بھی میرے سر پہ ہے، کان پہ ہے، آنکھ پہ ہے، دماغ پہ ہے، سب پہ ہے، پورے وجود پہ ہے، مجھے اس کا خیال ہے، لیکن اس سے پہلے میں ختم کر دوں گا اگر آپ کی آواز ختم ہو گئی تب۔ بات سمجھ میں آگے؟ شروع ہو جاؤں؟ شروع ہو جاؤں؟ فری میں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات جو لوگ نہیں بول رہے ہیں وہ اپنے آپ کو عقل مند دانشور نہ سمجھے۔ کیوں؟ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ اس کا معنی کیا وہ جانتے ہیں؟ قرآن کی آیت ہے یہ، جب قبریں پورے دی جائے تو ہر جان جان لے گی آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا۔ ابھی ہمیں اور آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہم نے کیا کھویا ہم نے کیا پایا۔ جب آپ انتقال کر جائیں گے قبر میں پہنچیں گے تب پتا چلے گا ہم نے آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا۔ اے انسان تجھے کرم والے رب سے کس نے فریب میں رکھا؟ لیکن اس وقت ہاتھ سے وقت نکل چکا ہوگا، کچھ ہمارے پاس پچھتانے کے علاوہ کچھ نہ ہوگا۔
आला हज़रत सरकार ने क्यों कहा आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो। सुभान अल्लाह, वक्त है, वक्त कुछ कर लीजिए, कब्र का इंतजाम। सुभान अल्लाह। दुनिया की जलील से जलील कौम, गरीब से गरीब, जाड़ा आने से पहले ब्लैंकेट का इंतजाम करती है। जो गरीब है गर्मी आने से पहले एसी नहीं तो पंखा का इंतजाम करते हैं। जिसके घर की छत टपकती है बरसात आने से पहले इसका इंतजाम करते हैं। बरसात होती रहती है, गरीब सोता रहता है, लेकिन जिसने वक्त से पहले टपकते छत का इंतजाम न किया बरसात में रोता रहता है। जाड़ा आने से पहले उसका इंतजाम न किया, जाड़े की रातों में रोता रहता है। बिला तमसील जो मुस्तफा का गुलाम है, अगर मरने से पहले कब्र का इंतजाम न किया, हश्र का इंतजाम न किया, तो याद रखना घर वाले भी रोते रहेंगे, तुम भी रोते रहोगे। इससे बेहतर है मौत आने से पहले कब्र का इंतजाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह। बैठो मेरा लाल। ए मोबाइल वाला, कौन मोबाइल फोन कर रहा है, इस बच्चा को डिस्कनेक्टेड कर दो। इंग्लिश मैं इसको बोल सकता था काट दो, लेकिन लोग समझते हैं बिल्कुल अंगूठा छाप है, इसलिए मैंने इंग्लिश कह दिया, बेटा काट दो, समझे। हाँ, ऐसे भी मोबाइल कितने को हिजड़ा बना डाला। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, साबित भी कर दूंगा, कितने को नामर्द बना डाला, कितने घर को बर्बाद कर डाला। इतना खराब इसका असर हुआ है। तौबा तौबा। अरे बच्चा से जो पैदा हो रहा है, बाप रे बाप, जुल्म व ज़ूरा, इतना खतरनाक है, इतना छोटा सा है, समझ रहे, वो लॉक भी खोल लेता है, समझ गया, नचा भी देता है, और उसका दादा आज तक नहीं कर पा रहा है, उसका बाप आज नहीं कर पा रहा है, ये गुंडा पैदा हुआ। अच्छा, आज की औरतें भी कम नहीं है। ये औरतें जो है, अरे बाप रे बाप, कोढ़नी, काहिल, चौपट, आराम पसंद, आराम पसंद। जानते हैं पहले ऐसा नहीं था कि नई जो नई नस्ल की जितनी लड़कियां शादी कर रही हैं, एक बाप रे बाप लगे मुकेश अंबानी के साथ में खानदान में पैदा हुआ। क्या फुटानी, शादी करके आएगी, अम्मिया को बोलेगी अजी हम मसाला पीसते ना सिर पे तो हमारी कलाई दर्द, इसमें दर्द हो जाता है। ओहो अच्छा, टेंशन मत लो, मैं जिंदा हूँ, क्या करोगे, इंतजाम। ला दिया मिक्सर, अब उसी में घोर मट्टा करके पका रही है। आप देखिए अजी हम क्या करें, आटा पीसने में बहुत तकलीफ हो रही है, टेंशन क्यों लेती हो, तो बना बनाया रेडीमेड आटा ला देंगे, गेहूँ हटा देंगे, आटा ला देंगे। अच्छा ठीक है, अब क्या करना, जाड़ा आ गया है ना, बहुत ठंडा लगता है, बाप रे बाप कैसे नहाएंगे, अभी मैं जिंदा हूँ, क्या कीजिएगा, गीजर लगा दिया, गर्मी में नहा रही है गर्म पानी से, खूब मस्ती में है। अब आया गर्मी, आहा चूल्हा के पास मैं नहीं रहूंगी, मुझसे रहा नहीं जाता। अरे इंतजाम हो जाएगा, क्या करोगे, एसी। अरे वाह, एसी डीसी सब का इंतजाम हो रहा है। अब हो गया बच्चा पैदा, वो इतना रोता है, अब उसकी माँ उसके बाप से कहती है अजी देखिए मैं हमको पकाने नहीं दे रहा, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। बोला इंतजाम कर लो, दिमाग लगाया, बोला रोक तेरा इंतजाम हम कर रहे हैं। कल के बच्चे जब रोते थे तो माँ बाप मिट्टी के खिलौना से बच्चों के दिल को बहलाते थे, और आज की माएं चुप 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 मोबाइल दे दिया। अब बच्चा है ना, कुछ समझ नहीं रहा, जानते हैं क्या, तब उसकी माँ ही उसको कहती है मोटू पतलू। तो छोटा गब्बर है कि छोटा विलन है, तो आप क्या है, छोटा भीम, बाप रे बाप, छोटा भीम, क्या बोलता उसमें, कार्टून है क्या नहीं है, ये पैदा हुआ खूब लगा हुआ दिमाग, खूब खेल रहा है, माँ अपना हवा खा रही है, बच्चा छोटा भीम में लगा हुआ है, मोटू पतलू में लगा हुआ है। याद रखना, जो माए अपने बच्चों की परवरिश मोटू पतलू के छत्र छाया में छोटे भीम को सिखा दिखा के अपने बच्चों की परवरिश कर रही है, वो माए भूल जाए कि जब इंतकाल होगा तो बेटा दुआएं मगफिरत करेगा, वो माँ भूल जाए कि बेटा वफादार होगा, वो माँ भूल जाए कि बेटा दीनदार होगा। अरे दीनदार बेटा के लिए, वफादार बेटा के लिए, काबिले तमाम बेटा बनाने के लिए ये मोटू पतलू का माहौल नहीं चाहिए, कुरानी माहौल चाहिए, दीनी
بہت خوب بہت خوب سبحان اللہ موبائل، ارے باپ رے باپ، کتنا گھر برباد ہو گیا، کتنا گھر برباد ہو گیا. کیسے جانتے ہیں؟ فیس بک پہ فرینڈ شپ کانٹیکٹ ہو گیا، واٹس ایپ پہ چیٹنگ، شادی کروں گا، میں بھی کروں گی، ماں راضی نہیں ہے، باپ راضی نہیں ہے تو نہیں رہنے دو، ہم دونوں بھاگ جائیں. اب بھاگ گئے تو اس کا رہنما کون بنا؟ واٹس ایپ. اسی پہ بات ہو رہی تھی، بھاگ گیا، شادی کہیں کر لیا، امید سے ہو گئی. اب بچہ ہوگا تو دونوں نام کھوج رہا، نام مولانا سے نہیں پوچھے گا. کانٹیکٹ کیا فیس بک پہ، چیٹنگ کیا واٹس ایپ پر، اور نام ڈھونڈ رہا گوگل پر. گوگل پہ مولانا سے نہیں پوچھ رہا ہے. اور دونوں بیٹھ کے کرا کیا نام رکھیں گے؟ بولا گولڈن، بولا نہیں سب نام رکھو. سلور، بولا نہیں. تانبا نہیں، پیتل نہیں، پلاسٹک، کیا نام رکھو؟ بولا ایسا نام رکھو جو محلے میں کسی کے بچے کا ہو. بالکل عجوبہ. بولا کیا؟ بولا کھر مکھر آل فال. گوگل میں نام ڈھونڈ رہا ہے. یاد رکھنا، جو لڑکا جو لڑکی بغیر ماں باپ کی خوشی کے بھاگ کر کے شادیاں کر رہی ہے، یاد رکھنا ایسے بیٹوں اور بیٹیوں کو کہہ دو زندگی بھر خوشی کو ترس جاؤ گے، خوشی کا چہرہ نہ دیکھ پاؤ گے، زندگی بھر ہاتھ پھیلاتی رہو گی، دنیا کی ٹھوکریں کھاتی رہو گی، اس لیے کہ تو نے ماں کو ناراض کیا ہے، باپ کو رلا دیا ہے، خاندان کے مان مریادہ کو مٹا ڈالا ہے. ارے تو کیا بھاگی؟ تیرے باپ کا سر شل سے جھک گیا. تو کیا بھاگی؟ تیری ماں کی آنکھوں کی نیند اڑ گئی. ماں باپ کو رلانے والے کبھی کامیاب نہ ہوں گے. بھلا اس میں ہے کہ ہر لڑکا لڑکی اپنے ماں باپ کو کہہ دے جس میں آپ راضی ہو اس میں میں راضی رہوں گا. تو خدا چاہے تو رسول اللہ بھی راضی ہوں گے، میرا اللہ بھی راضی. سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب سبحان اللہ. اچھا کچھ لڑکیاں ہیں غیر مسلم کے ساتھ بھاگ رہی ہے. اللہ آپ کا علاقہ بچا ہے تو اللہ کا شکر ہے بھائی الحمدللہ. آپ سنے ہیں یہ؟ ارے باپ رے باپ، ایسی کمینی لڑکیوں کو سنا دیجئے مومن کا نکاح مومنہ سے ہوگا، مسلمان کا نکاح مسلمان لڑکی سے ہوگا، اور مسلمان لڑکی کا نکاح مسلمان مرد سے ہوگا. ایسا نہیں ہوگا گھر الگ ہو نکاح ہو جائے، نکاح نہیں ہوگا. وہ لے کے چلا گیا، جیسے تیسے کر لیا، تم اس کے ساتھ سوتی رہی، زنا کا انتقام ہوگا، تمہارے ساتھ ریپ ہوگا، اولاد حرامی پیدا ہوگی. تم نے ایک مرد کے لیے مزاجی عاشق کے لیے اپنے ایمان کو سودا کر لیا، آخرت کو برباد کر لیا، جہنم میں حقدار ہو گئی. ارے یہ کیا عیاشی ہے، یہ کیا نفس کے خواہشات کی تکمیل ہے. ارے تجھے تو سوچنا چاہیے کہ دنیا کی ساری دولت، ساری شہرت، ساری عزت ایک طرف، اسلام کی دولت ایک طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس بات کا خیال رہے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی آبرو کی حفاظت فرمائے. ذرا زور سے بولیے آمین. کہاں چلے بھائی صاحب؟ جا رہے کیا؟ آئیے گا، گھر نہیں جائیے گا. ہاں گھر نہیں جائیے گا، خطرہ ہے. آپ تو ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں. اے ایمان والو، جس آیت کریمہ کی ہم نے تلاوت کیا ہے، میں گھڑی دیکھ چکا ہوں. کتنا ٹائم ہو گیا جانتے ہیں؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا. اب میں شروع ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ابھی تک تو میں آپ کو محبت کی زنجیر میں باندھ رہا تھا، ٹھیک ہے؟ اب میں شروع ہو رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اس کا اردو میں معنی ہوتا ہے اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. یہ سیدھا سادہ ترجمہ ہو گیا. ایمان کہتے ہیں کس کو؟ ہے مسلمان. اتنے لڑکے اس میں ہیں اکثر کو اذان بھی نہیں معلوم، تکبیر کہنے کا ڈھنگ نہیں معلوم، فرائض وضو نہیں معلوم، فرائض غسل نہیں معلوم، فرائض نماز نہیں معلوم. اور کہتا ہے سلیمان کا بیٹا عثمان میں ہوں پکا مسلمان. کچھ نہیں معلوم. اچھا شرم، باپ شرم کا تو ٹھیکیدار ہے. گانا گائے گا شرم نہیں، کھڑا کھڑا استنجا کرے گا شرم نہیں، ماں باپ کے سامنے چلائے گا شرم نہیں، عالم کی توہین کرے گا شرم نہیں.
اور کہہ دیا اذان دو کیا کر رہا ہے؟ اذان دینے میں شرم آئے گی، تکبیر کہہ دو شرم آئے گی۔ مسلمان کے ہر بچے کو اذان دینا ضروری، اذان کا سیکھنا ضروری، نماز کا سیکھنا ضروری، تکبیر کا کہنا ضروری۔ ارے پھر مسجد میں تم اذان دو یا نہ دو، اذان سیکھنا ضروری اس لیے ہے وقت آئے جنگل ہو اذان دو، بیابان ہو اذان دو، جنگل میدان ہو اذان دو۔ جب تمہارے گھر میں مصیبت آ جائے، فاقہ کشی آ جائے، تم اپنے گھر میں اذان دے دو۔ اذان صرف نماز کے لیے نہیں ہے، برکت حاصل کرنے کے لیے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے کو اذان نہیں معلوم ہے؟ وضو کتنے کا وضو ٹھیک ہے؟ وضو ٹھیک نہیں ہے، ثابت کروں گا۔ بے شک۔ آئیے میں ٹائم آپ کا لے رہا ہوں، ایک بھی آدمی جائیے گا نہیں اپنا اپنا وضو ٹھیک کیجیے گا۔ وضو جاڑے کا وضو الگ، گرمی کا وضو الگ، یہ ہے۔ ارے واہ، گرمی میں دیکھے گا وضو کرے گا، جماعت جا رہی ہے جانے دو، پانی گرا رہا ہے، 11 مرتبہ دھوئے گا، 15 مرتبہ دھوئے گا، گرمی لگ رہی ہے، پانی مل رہا ہے، جماعت جا رہی ہے، اور جاڑا میں اوہو ٹھنڈا پانی، جہاں گیزر نہیں ہے، ٹنکی کا پانی ہے، پانی لے گا پھینک دے گا، ایسے کرے گا، پانی پھینک چکا ہے، میں نے پانی بس منہ میں سٹایا، اور ناک میں لیا پانی گرا دیا، ہاتھ سٹا دیا، انگوٹھا گھسا دیا، اب منہ دھوئے گا، پانی لیا پھینک دیا، چپا 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 پاؤڈر لگا رہا ہے۔ ابے تم غازہ لگا رہا ہے کیا؟ اس طرح کا یہ وضو ہوگا؟ یاد رکھنا جنت کی کنجی نماز ہے، نماز کی کنجی وضو ہے۔ سبحان اللہ۔ وضو درست نہیں، نماز درست نہیں، وضو درست نہیں، نماز درست نہیں۔ اور وضو میں کتنے فرائض ہیں میں نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا، بتاؤں گا انہیں، ہاں جن کو معلوم ہے ان سے نہیں پوچھ رہا ہوں، جن کو نہیں معلوم ہے ان سے پوچھ رہا ہوں، اب بتاؤں گا میں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو رسوا نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو ذلیل نہیں کر رہا ہوں، احساس دلا رہا ہوں۔ پلاتفارم نمبر 2 پہ کشن گنج کے اسٹیشن پہ کسی غیر مسلم نے کہہ دیا مسلمانوں یس وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ کیا جواب دیجیے گا؟ کیا جواب دیجیے گا؟ پھٹا نہیں، مولوی کو کہتا ہے پانی کم چائے، کچھ نہیں ہے، جو ہے ہم ہی ہیں۔ مولوی مولوی، کچھ لوگ ایسے نالائق ہیں، مولوی کہہ دیتا ہے، ملا احترام ختم، میں ہی میں ہوں، خاک میں ہو۔ ابھی تک تو تمہارا غسل بھی ٹھیک نہیں ہوا، ابھی تک تو تمہارا وضو ٹھیک نہیں ہوا، پھر میں نہیں بتاؤں گا، پہلے سبحان اللہ بولے تب بتاؤں گا۔ پیچھے والے سب لوگ بتا دوں، سبوں کی اجازت ہے، غسل میں 3 فرائض کتنے ہیں؟ منہ کھول بولے کتنے ہیں؟ 3 فرض کہتے ہیں کس کو؟ پھر میں نہیں بتاؤں گا، سوال ہی نہیں۔ آپ لوگ کب کہیے گا میرا جنازہ اٹھے گا تب کہیے گا سبحان اللہ؟ بول لیجئے، ارے میں سنوں یا نہ سنوں، میرا اللہ سن رہا۔ سبحان اللہ۔ 3 فرائض، فرض کا مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر اس میں کوئی کمی ہو گئی آپ کا کام نامکمل ہے، دوہرائیے پھر سے کیجیے۔ فرض وہ چیز ہے ضروری کمپلسری ہے، اسی کو کہتے ہیں فرض۔ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ منہ کھول کے بولیے، پیسہ لیجیے گا تو لے لیجیے لیکن چلا کے بولیے، 3 یاد رکھیے گا، اس کو یاد رکھیے گا۔ 3 کون کون میں ہی بتاؤں گا لیکن پھر میں نہیں بتاؤں گا۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، کتنے ہو گئے؟ اب پورے بدن پہ پانی بہانا، کتنے ہو گئے؟ 3 یاد ہو گیا نا؟ کلی کہتے ہیں کس کو؟ آئیے مولوی کو سمجھتے ہیں پانی پہنچا ہے، میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، آپ کو بتا رہا ہوں کلی کہتے ہیں کس کو۔ اکثر لوگ جو کلی کرتے ہیں پھینک دیا، پھینک دیا، پھینک دیا، ناک میں کلی، صرف کلی، سن لیجئے بتا دے رہا ہوں، دانت کی ہر کھڑکیوں میں، مطلب ایکسٹرا نہیں ہے کھڑکی، 2 دانتوں کے بیچ میں کھاتے کھاتے جو خلا ہے اس میں اگر کچھ پھنسا ہوا ہے مغل اعظم سمجھ گئے تو خلال پہلے کر کے اس کو کلیئر کر لیجئے، ہے نا؟ اور اس کے بعد پانی منہ میں رکھیے بھر منہ،
اب منہ بند کر کے زبان کے ذریعے پورے منہ کے گوشے گوشے میں پانی کو پہنچائیے. گردن ایسے نہیں کیجیے گا, بس گردن ایسے رکھیے گا, منہ بند کر کے زبان کو حرکت دیجیے گا, منہ کے کونے کونے میں پانی پہنچ جائے, جہاں جہاں دانت میں کھڑکیاں ہیں وہاں بھی پانی پہنچ جائے. روزہ نہیں ہے تو گرگرا کر لیں, گرگرا کا مطلب سمجھ گئے نا, ایسے کر لیجیے, ٹھیک ہے, پورا نگل ہی مر جائیے گا, ٹھیک ہے, محسوس ہو جائے کہ پورے حلق تک اور پورے منہ میں کونے کونے تک پانی چلا گیا, سمجھ لیجئے ایک فرض ادا ہو گیا نا. اب آئیے ناک میں پانی ڈالنا, باپ رے باپ, اس میں تو بہتے لوگ فیلئر ہے, بالکل ڈگری پاس فیلئر. ناک کی ہڈی ہے نا, یہاں ہڈی ہے, ناک کی ہڈی تک پانی پہنچنا ضروری. اب پائپ سے مت پہنچائیے گا, مسئلہ ہے. بزرگوں نے بتایا بائیں ہاتھ میں پانی لو, چلو بنا کے ناک کے پاس سٹا دو, اور سانس کے ذریعے پانی کو ٹانو, زیادہ اسپیڈ مت ٹاننا ورنہ دماغ تک جائے گا, ٹھیک ہے, دھیرے دھیرے ٹانو, سمجھ جاؤ کہ ناک کی ہڈی تک پانی پہنچ گیا, پانی باہر کر. اب چیک کرو ناک میں کہیں غلاظت تو نہیں ہے, ناک میں کہیں آل فال تو نہیں ہے, ناک کہیں اندر سے گندی تو نہیں ہے, تو انگوٹھا مت گھسانا. بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی ہے نا, اس کو اندر کرنا, اس کو کلیئر کر دینا, پورے دیکھ لو کہ ناک صاف ہے, پھر پانی پہنچاؤ, مطمئن ہو جاؤ ناک کی ہڈی تک پانی پہنچ گیا. سمجھے دو فرض. اب تیسرا, بال اگنے کی جگہ سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پانی بہانا, پوچھنا نہیں, پانی ڈالیے, پانی بہتا رہے, پانی بہتا رہے, اطمینان ہو جائے. جس کا پیٹ نکلا ہوا ہے, اس کے لیے بتا دو, جس کا پیٹ اتنا نکلا ہوا ہے, اس کا ناک جو ہے نا اندر گھسا ہوا ہے, تو اس کو ایسے پکڑیے تو ناک باہر, اس میں پانی ڈالیں, پانی بہائیے, ٹھیک ہے, ہاتھ اٹھائیے, یہاں پانی بہائیے, یہ نہیں کہ ہاتھ ایسے بہا رہے, ہاتھ اٹھائیے, پانی بہائیے, جسم کے ایک ایک انگ پہ سمجھ جائیے پانی بہ چکا ہے, مطمئن ہو گئے ہیں. اب آپ کا وضو غسل مکمل ہے, طہارت مکمل ہے, اب آپ مسجد میں بھی جا سکتے ہیں, اب آپ قرآن کو بھی چھو سکتے ہیں, اب آپ پاک ہو گئے. اور جب پاک ہو گئے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے, مسلمان ہے, ناپاک ہے, مسجد میں جا نہیں سکتا, ایک مکمل طہارت میں مسجد میں جانے کے لائق بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات یاد آئے گی نا بھائی, واپس بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب وضو کے بارے میں انشاءاللہ 2023 میں آؤں گا, میرا ابو تعالیٰ رہے گا تب میں بتا دوں گا, ورنہ اپنے امام صاحب کو 500 روپیہ دیجیے کنٹراکٹ. وضو کا طریقہ بتائیے, غسل کا طریقہ بتائیے, نماز کا طریقہ بتائیے, 500 روپیہ لے. 500 1000 خرچ کر کے بھی اگر یہ سارے مسائل آپ کو یاد ہو جائے تو سمجھئے سودا بڑا سستا ہو. سبحان اللہ. اور اگر ٹی وی دیکھ دیکھ کے وضو کرتے رہے کبھی آپ کامیاب نہیں. اے ایمان والو, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. ایمان کہتے ہیں کس کو, یہ بتا دوں یا آگے بڑھ جاؤں؟ سبحان اللہ. بولے بھائی بتا دوں, سبوں کی اجازت ہے تو آواز کھول کے بولیے سبحان اللہ. یا اللہ جن لوگوں نے سبحان اللہ کا سب کو کروڑ پتی بنا دے. باپ رے باپ, کروڑ کے نام پہ جو آواز نکلی کیا کہنے ہیں. یا اللہ سب کو نمازی بنا دے, سب کو کعبے کا حاجی بنا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں سلیم رضا شہباز رضا ہی ہے کیا؟ میں بھی پڑھتا ہوں نعت, میں بھی پڑھتا ہوں حمد, میں بھی پڑھتا ہوں منقبت, میں بھی پڑھتا ہوں تہنیت کے اشعار, اور ضرورت پڑ جائے تو جنازہ بھی پڑھتا ہوں, لیکن آپ لوگ کا نہیں پڑھوں گا. میں پڑھنے نہیں آیا جنازہ, اللہ پڑھانے آیا ہوں, اللہ اس کے رسول کا پیغام سنانے آیا. ہاں اسے زور سے مت بولیے گا, اسے زیادہ زور سے مت بولیے گا, ابھی ڈی ایم آ جائے گا اور ابھی آپ کو گرفتار کر کے لے کے چلا جائے گا. ارے آپ چاہتے ہیں کہ بگڑا کام بن جائے تو زور سے بولے سبحان اللہ, اور زور سے بولے سبحان اللہ. علامہ ساجد صاحب ایمان کہتے ہیں کس کو, یہ قرآن حدیث کی روشنی میں بتا دیں گے, کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا. یہ تو بیماری چلی آ رہی ہے, جتنے علماء بیٹھے ہیں حضور ایمان کس کو کہتے ہیں یہ بتا دیں گے. 8 لوگ میں کوئی کہے گا کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا, بیماری چلی آ رہی ہے. اعلیٰ حضرت سرکار تو بتا دیں گے, وہی ہوگا, کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا. غریب نواز سرکار سے پوچھے, کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا. ہمارے یہاں تو یہی لڑائی ہے, نہیں سمجھے. ارے باپ رے باپ, ابھی تو لڑائی چل رہی ہے فیس بک پہ,
واٹس ایپ گوگل پہ یہ اس کے پیچھے لگا ہوا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. باپ رے باپ ظلم ہے. عام آدمی سے زیادہ مولوی لوگ گھسے ہوئے ہیں. کون مولوی صاحب ہے چوپٹ اس کا رشتہ کتاب سے نہیں ہے. کون مولوی صاحب کو کیا ہوا کون مولانا کو کیا ہوا. اب چینل چلانے والا سب بھی بہت بڑا نالائق ہے. سب چھوڑ دے گا اچھی اچھی بات اور جھگڑا والی بات جو ہوگی نا اس کو سیٹ کر دے گا. بھائی آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں سب کام مت کیا کیجیے گا نہیں سمجھے. کائے کے لیے شیئر کا بھوکا بھیک مانگا سبسکرائب کا بھوکا دوسرے کو کیا ہم بتائیں کیا بھی نہیں کہہ دے گا. سبسکرائب کر دو سبسکرائب کر دو لگے فقیر خاندان کا گیا کیا آفت ہے. میں علماء کرام سے اور آپ سے بھی گزارش کروں گا واٹس ایپ فیس بک پہ نہ کبھی یقین کیجئے نہ اس پہ لگے رہیے. کتنے کو برباد کر دیا ہے. جتنی دیر میں کسی دوسرے کے جھگڑا کے بارے میں سنیے گا اتنی دیر بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ لیجئے. اتنی دیر بیٹھ کے مصطفیٰ کو یاد کر لیجئے. آپ بدگمانی سے بھی بچ جائیے گا ایمان تازہ بھی ہو جائے گا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ایمان کہتے ہیں کس کو ہے بابو اے بیٹھ جاؤ میرے لال بیٹھو میرا للہ بیٹھ جا چائے والے بھائی ہاں پیو پلاؤ جیو جینے دو بیٹھو. ایمان کہتے ہیں کس کو نبی سے پوچھے. سبحان اللہ. چپ رہی آواز پھٹ جائے گا. دیکھ رہے پنڈال پھٹ جائے گا. اتنی آواز آ رہی ہے کہ مائک بھی پھٹ جائے گا. میں اکیلے بولوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کس کو کہتے ہیں. عن انس رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الي من والده وولده والناس اجمعین. سبحان اللہ. پوری حدیث ہو گئی. اب اس کا معنی اردو میں بتاؤں گا لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں ابھی آپ لوگ کو بھاری پڑ رہا ہوگا. مرنے کے بعد کہیے گا نثار تقریر چھوڑ کر کے رات کو یہی کہتے ہیں بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. آج بگڑا کام بن گیا. ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا. اب اس کا ترجمہ سنیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ سے اپنے اولاد سے اپنے آپ سے سارے جہان سے اپنے مال سے اپنی جان سے سب سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے. بے شک بے شک. نبی نے کیا فرمایا سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو تمہارا ایمان مکمل ہوگا. اب اس کا معنی یہ بھی سمجھ لیجئے یہ نہیں کہ صرف نبی سے محبت کرو. نہیں نبی فرماتے ہیں اپنی اولاد سے محبت کرو اپنی ماں سے محبت کرو اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو اپنے اولاد سے محبت کرو اپنے ماں باپ سے محبت کرو اپنی جان سے بھی محبت کرو. لیکن یاد رکھنا اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرو اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرو اپنی ماں سے زیادہ مجھ سے محبت کرو اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرو. اپنی اولاد سے محبت کرو گے اچھا باپ کہلاؤ گے. اپنی بیوی سے محبت کرو گے اچھا شوہر کہلاؤ گے. اپنے مال سے اگر اپنی جان سے محبت کرو گے جان کی پرواہ کرنے والے کہلاؤ گے. اپنے پیر سے محبت کرو گے اچھا مرید کہلاؤ گے. اپنے ماں باپ سے محبت کرو گے اچھا بیٹا کہلاؤ گے. اور مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرو گے ایمان والا کہلاؤ گے. تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا. حضرات پڑوسیوں سے محبت کریں اپنے بھائیوں سے محبت کریں اپنے والدین سے محبت کریں اپنی بہنوں سے محبت کریں. جو لوگ اپنی بہن کو بوجھ سمجھتے ہیں شادی کے بعد اپنے گھر آنے سے اس کو پرابلم ہوتا ہے ایسے بھائیوں سے کہوں گا ارے تم نے بہن کی محبت کو سمجھا نہیں بیٹی کی محبت کو سمجھا نہیں. بہن کی تو محبت یہ ہوتی ہے میرا بھائی میرے دروازے پہ آ جائے ارے کچھ نہ لائے صرف اپنا چہرہ دکھا دے. اس لیے کہ جب کوئی بھائی اپنے بہن کے گھر دیکھنے کو چلا جاتا ہے اس کا کلیجہ پڑ جاتا ہے محبت پڑ جاتی ہے. محلے کی عورتیں پوچھتی ہیں کون آیا تھا وہ کہتی ہے میرا بھائی آیا تھا وہ میرا بھائی آیا تھا. لیکن یہ بھائی ایسے ہیں جو بہن آتی ہے تو اس کو افسوس ہوتا ہے اور اس کی بیوی کا انجیکشن رہتا ہے اس کے دماغ کا کنیکشن رہتا ہے بہن کو بوجھ سمجھتا ہے. اپنی بہن سے محبت کرو اس لیے کہ بہن غربت کی جس بھی چادر میں لپٹی ہوگی لیکن بھائی کے لیے بد دعا نہیں کرتی ہے وہ ہمیشہ بھائی کے لیے اچھا سوچتی ہے. اپنے بھائی سے اپنی بہن سے محبت کرو اپنی بیوی سے محبت کرو اپنے پڑوسیوں سے محبت کرو. اگر پڑوس میں اگر کوئی غیر مسلم ہے اس سے بھی اچھا
سلوک کرو, اگر کرسچن ہے اس سے اچھا سلوک کرو, اگر غیر مسلم ہے اس سے اچھا سلوک کرو. کیوں؟ یہی ہمارا مذہب ہے, یہی ہمارے مذہب کی تعلیم ہے کہ تم سب سے اچھا ویوہار کرو, اچھا سلوک کرو, تاکہ کل کے کوئی غیر مسلم یہ کوشچن کر دے اس کا دھرم الگ ہے, میرا دھرم الگ ہے, لیکن ویوہار ایک ہے, سلوک ایک ہے, ایسا کیسے ہے؟ تو وہ کہنے میں آپ سے پوچھے گا ارے میرا دھرم الگ ہے, محبت وہی ہے, میرا مذہب الگ ہے, محبت وہی ہے, تو آپ کہہ دیجیے گا یہ میرے نبی کا پیغام ہے, یہ اسلام کا پیغام ہے. پڑھے لکھے غیر مسلم بھی کہہ دیں گے جب نبی کے غلام کا اخلاق ایسا ہے, ان کے نبی کا اخلاق کیسا ہوگا, ان کے نبی کا کیریکٹر کیسا ہوگا. لیکن یاد رہے اگر آپ کے پڑوس میں اگر کوئی نبی کا غدار ہے, نبی کا گستاخ ہے, نبی کے ناخن پاک کی توہین کرتا ہے, نبی کے حیات کا منکر ہے, اگر نبی کے صرف پاک کی توہین کرتا ہے, نبی کے علم غیب کا انکار کرتا ہے, نبی کی شان میں عبدالوہاب نقشی اور اس کے بیٹوں کے جیسا عقیدہ رکھتا ہے, تو یاد رکھیے گا وہ آپ کو محبت کا حقدار نہیں ہے, وہ آپ کو خلوص کا حقدار نہیں ہے. اس لیے ایمان یہی ہے جو نبی کا نہیں وہ ہمارا. بے شک بے شک, واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. منہ کھول کے جو نبی کا نہیں ہمارا نبی. اب علاقے کے ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جن کا نام ووٹر لسٹ میں مسلمان ہے اور عقیدہ گڑبڑ ہے. اگر کسی ایسے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے, توبہ کر لو, توبہ کر لو. نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہو, توبہ کر لو. نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہو, توبہ کر لو. اور تم نہیں کرتے ہو لیکن گستاخوں کو اپنا قائد مانتے ہو, تو بھی توبہ کر لو. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے انہی عقیدوں کو متنبہ کرتے ہوئے شعر ارشاد فرمایا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت مگر مانگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, مسلک اعلیٰ حضرت بہار مدینہ کون فیض قاری نثار صاحب قبلہ کلکت طویل. نعرہ تکبیر. نبی فرماتا ہے اپنے ماں باپ سے محبت کرو. ایک جھلک میں بتانا, میرے بیٹھ جائیے میرے دوست, بیٹھ جائیے, کچھ تحفہ لے کے جائیے. ماں باپ کی محبت, ماں باپ کا احترام, ماں باپ کی تعظیم. کچھ لوگ صرف ماں کا ہی خطبہ پڑھتے ہیں. اب باپ جب پسینہ بہاتا ہے, اتنا دھکے کھاتا ہے, کتنے تانے کو سن کر کے پیسہ لاتا ہے, تو باپ کچھ نہیں ہے کیا؟ لوگ جھوم جاتے ہیں جب شاعر پڑھتا ہے ماں ماں, اور اپنی ماں کے پاس تو کبھی نہیں کہا او میری ماں, او میری ماں, جلسے میں کہے گا ماں. اب باپ چھپڑ پڑ, باپ گیا چھپڑ. اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کے دروازوں میں سے. بے شک بے شک, سبحان اللہ. نہ ماں کو رلاؤ نہ باپ کو رلاؤ, ماں باپ کا احترام. ایک جھلک میں بتا دے رہا ہوں, فری میں نہیں بتاؤں گا, سوال ہے نہیں کہ میں بتا دوں گا. بھائی صاحب آپ ٹیک مت لگائیے, ٹیک مت لگائیے, ورنہ آپ آغوش میں چلے جائیے گا موت کے, مریے گا نہیں, نیند کے آغوش میں چلے جائیے گا. آپ سو جائیے گا, اور جب سو جائیے گا تو بوال ہو جائے گا. میں کچھ بھی کر دوں گا, گولی چلے چاہے بم, میں سونے نہیں دوں گا. اس کے لیے جو ہو جائے, کراٹا چلے تو چلے, میں سونے نہیں دوں گا. اگر جس کو سونا ہے اسٹیج کے اندر گھس جائے گا, اتنا مچھر سواگت کرے گا, بیٹا نیند کو بھول جائے گا. اور اگر آپ یہاں پہ سوئیے گا تو میں تقریر روک دوں گا. کس لیے؟ اپنے آقا سے پیار ہے جس کو, اپنے آقا سے پیار ہے جس کو, آگے جلسہ میں سو نہیں سکتا. یا اللہ, جو لوگ زور سے بولے ہیں سب کی روزی میں برکت عطا فرمائے. اپنے آقا سے پیار ہے جس کو, آگے جلسہ میں سو نہیں سکتا. جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے, جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے, اعلیٰ حضرت کا ہو نہیں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. جاگ لیجیے, جاگ لیجیے, جاگ لیجیے. ماں باپ کا احترام سن لیجیے.
اکثر ایسے بچے ہیں جو ماں بیٹھی رہے گی نیچے اور یہ کمینہ بیٹھا رہے گا کرسی پر، ماں بیٹھے باپ بیٹھا رہے گا نیچے، یہ پاؤں پہ پاؤں چڑھا کے اب بیٹھا ہوا ہے۔ ابے تم آفیسر ہے، چاہے پیس آفیسر ہے، چاہے پیر ہے، چاہے محدث ہے، چاہے مفکر ہے، ماں تیری سامنے ہے نا، تو اس کا بیٹا ہے، بے شک بے شک تو اس کا بیٹا ہے، قدموں میں رکھ، بے شک قدموں میں رکھ، تیری بھلائی اسی میں، بے شک تیری بھلائی اسی میں۔ اب آپ تک میں پہنچ رہا ہوں، میں بھی کسی پیر کا مرید ہوں الحمدللہ، میں پیر کا نام بتا سکتا ہوں لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا، سرکار تاج الشریعہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور سرکار تاج الشریعہ کے دست مبارک سے جن لوگوں نے مصافحہ کر لیا ہو ان سے پوچھئے ان کا ہاتھ کیسا تھا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن لوگوں نے سرکار تاج الشریعہ کی ابتدا میں اگر جہری نماز پڑھ لیا ہے ان سے پوچھئے تلاوت کیسی ہے، واہ واہ سے واہ، پوچھئے تلاوت کیسے ہے۔ اٹس مائی چیلنج، میں کسی بزرگ کے خلاف نہیں بول رہا ہوں لیکن کوئی شیخ ایسا نہیں ملے گا جو تلاوت سرکار تاج الشریعہ کی طرح ہو، کیوں؟ اس لیے کہ سب کو مدرسوں میں ناز ہے، تاج الشریعہ کو جامع ازہر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، وہ سرکار تاج الشریعہ اگر عرب میں قرآن پڑھے، سعودی میں قرآن پڑھے، ترکی میں قرآن پڑھے، کویت میں قرآن پڑھے تو یہ عرب والے یہ کہنے پہ مجبور ہو اجمی بھی ایسا قرآن پڑھتا ہے، اجمی بھی ایسا قرآن پڑھتا ہے۔ ارے دعات کا جو مخرج سرکار تاج الشریعہ ادا کرتے تھے، اچھا اچھے قرآن کے بس کی بات نہیں، سرکار تاج الشریعہ علم والے جانتے ہیں وہی سرکار تاج الشریعہ۔ بے شک الحمدللہ میں بھی جاتا تھا، بریلی شریف میں مرید ہوا تھا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوا تھا، اب میں نے اسی وقت کہا تھا حضور ٹوٹی پھوٹی تقریر کر لیتا ہوں دعا فرما دیں، انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھ دیا، یہ اندر کی بات میں نے بتا دیا۔ لوگ سوچتے ہیں پتلا دلانی بولتا کیا ہے، میں کہاں بولتا ہوں، میرے پیر کا فیضان بولتا ہے۔ واہ واہ واہ، آپ لوگ اتنے پڑھے لکھے لوگ میری آواز پر لبیک کہہ دیجیے گا، یہ میرا کمال تھوڑی ہے، یہ تو سرکار تاج الشریعہ کے فیضان کا کمال ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، آواز بلند کیجئے سبحان اللہ۔ پیر صاحب جب آویں تو ان کا احترام کیجئے، ان کی عزت کیجئے، ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں، پاؤں بھی چوم سکتے ہیں، عقیدت ہے نا بھائی، سجدہ نہیں کیجئے گا، نہیں سمجھے؟ ہاں، اور کوئی عورت اپنے پیر کا پاؤں نہ دبائے، ہاں بہت خوب، پاؤں نہ دبائے، بیٹی ہے تو کیا ہوا، لیکن کوئی عورت اپنے پیر کا پاؤں نہ دبائے، آپ دبا سکتے ہیں، اوکے، پاؤں دبا لیجئے، ہاتھ چوم لیجئے، سب چیز کر لیجئے، دعا بھی کروائیے، ٹھیک ہے، بات سمجھ ماری نا، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا پیر یا کوئی پیر آپ کے حق میں دعا کیا ہے وہ دعا قبول ہو جائے، گارنٹی نہیں ہے، لیکن علماء کرام گواہ ہیں، نبی کونین نے بتا دیا کسی کی دعا کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے حق میں قبول ہو جائے، لیکن ماں باپ وہ ہے جو اولاد کے حق میں دعا کرے تو نبی نے گارنٹی لے لیا ہے وہ دعا قبول۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر کے پاؤں کو چومنے والوں کیا کبھی ماں کا پاؤں چوما؟ پیر کے ہاتھ کو چومنے والوں کیا کبھی ماں کا پاؤں دبایا؟ نہیں دبایا۔ یاد رکھنا پیر کے پاؤں کو چومنے سے پہلے اپنے ماں کے قدموں سے لپٹ جاؤ اور سب سے دعا کرواؤ، لیکن اپنے ماں باپ کو راضی رکھو، وہ دعا کر دے، یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ کبھی بھی ماں باپ کی نافرمانی نہ ہو، وہ زمین پہ ہے، آپ ان کے قدموں میں رہیے، آپ بلند جگہ نہ رہیے، اس کا خیال رہے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ خیال رہے گا، ذرا زور سے بولیے خیال رہے گا نا، ہاں انشاءاللہ۔ تو نبی فرماتے ہیں اپنے ماں باپ سے محبت کرو، اپنے بھائی سے محبت کرو، اپنی بیوی سے بھی محبت کرو، یہ بہت اچھا ہے نا، اپنی بیوی سے محبت کرو۔ لوگ اتنی محبت کرتا ہے کہ شادی کے بعد ماں کو ہی فرع سمجھتا ہے، بیوی کو اصل سمجھتا ہے، اور اتنی محبت کرتا ہے، پہلے خط میں لکھتا تھا میں جانے من شریک حیات،
میری ہم سفر جانے غزل. جب سے موبائل آ گیا سب کا زمانہ چوپٹ ہو گیا. اب وہیں سے کہتا ہلو یا آئی ایم یور ہسبینڈ اسپیکنگ. How are you? Really fine. اس کو نہیں تو کہے گا کیا کھائی کیا پکائی کیا کیا, وہ تمہاری یاد آ رہی ہے, تم میری جان ہو. پاگلا گیا ہے, محبت میں پاگل ہو گیا ہے. اور عورت بہت خوش, بہت خوش ہے, وہ تو چاہتی ہی ہے. بہت پاور ہے اس جملہ میں. آپ لوگ بھی کبھی کبھی اظہار محبت کے لیے بیوی کو کہہ سکتے, اس کی تعریف کیجئے, اس کا بال جتنا خراب رہے لیکن کہہ دیجئے تیرے بال کا کوئی جواب نہیں. اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کھانا جیسا چوپٹ رہے لیکن کہہ دیجئے ہاں لگ رہا انگلی کو کھا جائے, خوش ہو جائے گی, اچھا پکائے گی. کبھی کبھی کہہ دیجئے تمہارے جیسا کسی کو حسن نہیں, بہت خوش ہو جائے گی. اس کو ٹھنڈا کرنے کا یہی نسخہ ہے. کبھی کبھی کہہ دیجئے ارے تم تو میری جان ہو. اتنا کہیے گا اتنی خوش ہوگی, روٹی ختم پراٹھا اسٹارٹ. خوش کان سننے کو بہترار تھا. ہاں جو لوگ ادھیڑ عمر کے ہیں وہ بھی ذرا اکیلے میں بول کے دیکھیں, سب چینج ہو جائے گا. حضرات کون ہے جو شہوت, مسئلہ بتا دے رہا ہوں, اپنی بیوی کو میری جان کہنا محبت میں ناجائز نہیں ہے, حرام نہیں ہے. اپنی بیوی کو اگر دوسرے کی بیوی کو بولے اتنا بھیانک انجام ہوگا نا, سر پہ بال نہیں رہے گا. صرف اپنی اکلوتی بیوی کو کہیے گا, چاہے دو لوتی ہو اس کو بھی کہیے گا میری جان, صرف اس کو کہیے گا. ہم لوگ اپنی بیوی کو محبت میں کہہ دیتے ہیں میری جان. بہت بڑا مرید ہے جو پیر کو کہتا ہے میری جان, اور نہ اپنے ماں باپ کو کوئی کوئی کہتے ہیں میری جان. لیکن حضرات یہ ہم لوگوں کی محبت ہے, لیکن عشق کی دنیا کا بیکار بادشاہ, پوری دنیا کے عشاق کے دلوں پہ قبضہ رکھنے والا, عاشق صادق ماہر فتاوی و شرع, کامل تقوی والورع, خلیق عتیق, مسند تحقیق و تدقیق, کامل لیڈر, کامل لیڈر, تو کی ہدایت کے بخشش, امام جلیل الشان, فخر ہندوستان, ہم سنیوں کی پہچان, حضور امام محمد رضا خان علی رحمت و رضوان نے کبھی باپ کو نہیں کہا میری جان, اولاد کو نہیں کہا میری جان, رشتہ دار کو نہ کہا میری جان. جب نبی کی یاد نے ستایا تو کہہ دیا جان عشق مصطفیٰ, جس کو ہوتا ہے مزار نازے دوا اٹھائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت بہار مدینہ کون فلین قاری نثار صاحب قبلہ خلق طویل. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت خوب, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, زور سے سبحان اللہ بولے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ 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 واہ, بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب, ماشاءاللہ. ایسے ہی اعلیٰ حضرت نہیں بنے, بہتوں کو پرابلم ہو رہا ہے. بے شک ایسے نہیں بنے. اعلیٰ حضرت بننے کے لیے عشق کے اس مقام تک پہنچنا ہوگا. بے شک, بے شک, اعلیٰ حضرت بننے کے لیے ایسی عقیدت کا اظہار کرنا ہوگا. وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں, تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں, اور جب نبی کا دیدار نہ ہو تو آخر میں کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. پھر نبی کی رحمت کے دریا میں جوش آ جائے اور کھلے عام سامنے ماتھے کی نظر سے ظاہری دیدار جب نبی کا اعلیٰ حضرت گنبد خضرا کے پاس کرے تو نبی کو دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ پیش نظر وہ نوبہا, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی تو امتحان ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت خوب, بہت خوب. فنا پھر رسول کوئی ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت ہوتا ہے, فنا پھر غوث کوئی ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت ہوتا ہے, فنا پھر لاہ کوئی ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت. بے شک, بے شک, سبحان اللہ. بس سے بولیے سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو سب سے محبت کیجئے گا. حضرات 1 گھنٹہ ہو گیا, میں ختم کر دوں, ساتھ بولیے ختم کر دوں, میں ختم ہو جاؤں, آپ کی آواز کیوں ختم؟ ارے سبحان اللہ, یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما, سبوں کو اعلیٰ حضرت سرکار کا صدقہ عطا فرما. دعا ٹھیک ہوئی ہے نا؟ مطلب یہ بیوی سے, ماں سے, بھائی سے, بہن سے, جان سے, مال سے, سارے جہان سے سب سے زیادہ نبی سے محبت کی. بے شک, بے شک, بے شک, سبحان اللہ. اب آئیے زبانی طور پہ نہیں, پریکٹیکل طور پر
آپ لوگ سنے ہوں گے مدینہ شریف سے 3.5 کلومیٹر یا صرف 4 کلومیٹر میدان احد ہے. ہاں وہاں پہ جنگ ہوئی تھی. ہاں ابو جہل تو پہلے مر گیا تھا بدر میں، اس کا بدلہ لینے کے لیے کفار مکہ پہنچے تھے مدینہ. ہاں اور جنگ ہو رہی تھی نا تو اس میں تو سرکار نے سب جان لیا تھا پہلے. وہ تو سب جانتے ہیں جو ہونے والا ہے. بے شک بے شک. بس آپ چپ رہیے، مجھ کو اس مقام پہ زیادہ سبحان اللہ کہنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ہونے والا ہے مصطفیٰ جانتے ہیں. بے شک بے شک. کیا فرماتے ہیں سنو. 40 صحابی کو سرکار نے ایک پہاڑ پہ کھڑا کر دیا. اور کیا فرمایا؟ یہی ٹرننگ پوائنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے گا. تقریر کچھ یاد ہو نہ ہو اس کو یاد رکھیے گا. 40 کو کھڑا کر دیا. فرماتے ہیں آپ لوگ یہیں رہے، جنگ کا نتیجہ جو بھی ہو فتح ہو یا شکست، انجام جو بھی ہو، جب تک میں نہ کہہ دوں آپ وہاں سے نہ آئے. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو بھائی، زور سے. سبحان اللہ. نبی نے 40 کو فرما دیا یہیں پہ رہنا. جنگ شروع ہوئی. سرکار کے دیوانوں نے نبی کے نام پہ گردن کٹانے کا جذبہ لے کے میدان جنگ میں کود پڑے. تمام کفار کا پسینہ چھوڑا دیا، چھکے چھوٹ گئے. اسلام کی فتح ہو گئی. اصحاب رسول کچھ ایسے تھے جو مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے. ادھر جنگ ہو رہی ہے اور جس پہاڑ کی چوٹی پہ 40 صحابہ کو سرکار نے کھڑا ہونے کا حکم دیا تھا، اسی کی آڑ میں حضرت خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ فوج کو لے کر کے انتظار کر رہے تھے. بس یہ راستہ مل جائے گا. جنگ کا نقشہ پلٹ گیا. چپ چاپ کھڑے تھے. جب دیکھا صحابہ رسول مال غنیمت تقسیم کرنے میں لوٹنے میں لگے ہیں، وہ جتنے صحابی تھے بولے چلو اب یہاں رہ کے کیا ہوگا، جیت ہو گئی ہے. تو صحابی نے کہا نہ مت جاؤ. کیوں؟ جنگ تو ہو گئی. بولا ہونے دو نا. نبی نے منع فرمایا ہے. زور سے بولو بھائی، زور سے بولو بھائی. نہیں جاؤ. نبی نے منع فرمایا ہے. نتیجہ جو بھی ہو. ارے تم لوگ سمجھتے نہیں ہو، سب تو ہو گیا ہے. اس طرح کہتے ہوئے چلے گئے. کچھ صحابی رک گئے. کہا تم لوگ کیوں نہیں جاتے؟ مولا تم کو جانا ہے جاؤ، نبی نے فرمایا ہے. جب تک ان کا حکم نہیں ہوگا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. حضرات وہ چوٹی پہ جو صحابہ کھڑے تھے خالی ہو گئی. حضرت خالد بن ولید نے دیکھا، موقع پایا، تیروں کی برسات ہوئی. جو صحابی بچ گئے تھے وہ شہید ہو گئے. اور ادھر سے ایسا حملہ ہوا کہ جنگ کا پورا نقشہ پلٹ گیا. اتنے اصحاب رسول کا سر قلم ہو گیا. نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے. یہ کفار نے اعلان کر دیا معاذ اللہ مسلمانوں کا نبی مر گیا. معاذ اللہ یہ خبر پھیلا دیا. اس خبر کو سنتے ہی کتنے صحابی کی حالت دیگرگوں ہو گئی، کتنے خاموش ہو گئے. کتنے نے تو کہا جنگ میں رہنے سے کیا فائدہ. مدینے کی طرف پلٹ گئے. گھر کی عورتوں نے کہا تم کیسے چلے آئے، سرکار تو نہیں آئے. کہا کہ ایسا ہوا. کہا چوڑیاں تم پہنو، مدینے میں رہو، میں میدان جنگ میں جاؤں گی. ایک خاتون مدینے سے نکلتی ہے یہ خبر لے کر کے. نبی کے بارے میں جو خبر پھیل گئی، ایک بڑھیا ایک صحیفہ چلتی ہے 3.5 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے بالکل حواس باختہ عالم میں عقل سے ماورا ہو کر کے دیوانگی کے عالم میں قدم اٹھاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے. راستے میں دیکھا کچھ لوگ ادھر سے آ رہے تھے. کہا کہ اے صحیفہ کہاں جا رہی ہو؟ ارے اس جنگ میں تمہارا شوہر شہید ہو گیا. کیا ہونے دو، میں اپنے شوہر کے لیے نہیں جا رہی ہوں. میرا نبی کیسا ہے، میرا آقا کیسا ہے. آگے بڑھی. کسی نے کیا دیا؟ تیرا بیٹا شہید ہو گیا. نہ ہونے دو، میں بیٹوں کی خبر گیری کو نہیں جا رہی ہوں. میرا نبی کیسا ہے، میرا آقا کیسا ہے. اس صحیفہ نے پریکٹیکل طور پہ بتا دیا کہ میں شوہر سے بھی محبت کرتی ہوں، اولاد سے بھی محبت کرتی ہوں، لیکن سب سے زیادہ آمنہ کے لال سے محبت. سبحان اللہ. ایسی محبت کرو. یہ سارے مسلمان نبی سے محبت کرنے والے مسلمان کی کچھ شان ہوتی ہے، مسلمان کے کچھ صفات ہوتے ہیں، مسلمانوں کی کچھ پہچان ہوتی ہے، مسلمانوں کی کچھ علامت ہوتی ہے. جو مسلمان ہوتا ہے وہ جوا نہیں کھیلتا ہے. جو مسلمان ہوتا ہے شراب نہیں پیتا ہے. جو پکا مسلمان ہوگا وہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا. جو پکا مسلمان ہوگا وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا. جو پکا مسلمان ہوگا وہ ربا کا کام نہیں کرے گا، سود کا کام نہیں کرے گا. جو پکا مسلمان ہوگا پڑوسی کو نہیں ستائے گا. جو پکا مسلمان ہوگا بدعتی نہیں کرے گا. جو پکا مسلمان ہوگا وہ یہی کہے گا اور اسی پہ قائم رہے گا. کام وہ لے لیجیے، تم کو جو راضی کرے.
ہونا میں رضا تم پہ کرو. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہم لوگ مسلمان فخر سے کہتے ہیں مسلمان. کہاں گئی مسلمانوں کی شان, کہاں گئی مسلمانوں کی پہچان. مسجدیں ہماری ویران ہو گئی, قرآن ہمارے گھر کے طاقوں پہ رکھا رہ گیا. ہم ویسٹرن کلچر کو فالو کرنے لگے, مغربی تہذیب کا لباس اوڑھ لیے. ہمیں اسلام کا قانون تک یاد نہیں, آئین اسلام معلوم نہیں, دستور اسلام معلوم نہیں, نبی کا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. ڈاکٹر اقبال نے پہلے کہا تھا, لوگ کہتے ہیں مودی جی آ گئے, لوگ کہتے ہیں یوگی آ گیا, لوگ کہتے ہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. ارے اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یاد رکھنا نبی سے محبت کرنا چھوڑ دو گے, طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے. وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے خیال. نبی کے طریقے کو چھوڑنے کا انجام ہے. مسلمان بننا اتنا آسان نہیں ہے, مسلمان کہلانا بڑا آسان ہے, بن کے دکھانا آسان نہیں. اگر آپ سچے مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں, تو دنیا آپ کو دیکھ کے سبق حاصل کرے, آپ کے کردار کو دیکھ کے آپ کو فالو کرنے لگے, آپ کے طریقے کو اپنانے لگے. ارے پوری دنیا میں نبی سے اچھا کسی کا طریقہ نہیں, نبی سے اچھا کسی کا پیغام نہیں, نبی سے اچھا کسی کا طریقہ نہیں. آج آپ ویسٹرن کلچر کو اپناتے ہیں. اے میرے دوست, سب کو اپنے حال پہ چھوڑ دیجئے اور کہہ دیجئے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. اور سے بولیے سبحان اللہ. اب ہم ہاتھوں کو لگا بولے یا رسول اللہ, اور سے بولیے یا رسول اللہ. رات بہت آسان نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں مسلمان ہونا بڑا آسان ہے. نہیں میرے دوست, نفس کو غلام بنانا یہی تو مسلمانوں کی پہچان ہے. زور سے بولیے سبحان اللہ. لیکن آج کل شہباز رضا صاحب, حسان صاحب, علامہ ساجد صاحب, آج کل لوگ نفس کے ناشتہ کے لیے متمنی رہتے ہیں. نفس کے ناشتہ کے لیے نہیں سمجھے ہیں. نفس کا ناشتہ کیا ہے, میں آؤں تو میرے استقبال میں سب کھڑے ہو جائے, یہ ہے نفس کا ناشتہ. میں آؤں وہیں سے نعرہ لگے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ, یہ ہے نفس کا ناشتہ. یہ نفس کا ناشتہ ہے. پھر لوگ آئے اور تقریر رک جائے, پوری علماء کھڑے ہو جائے, حضرت آ رہے ہیں, یہ ہے نفس کا ناشتہ. کچھ لوگ تو اس ناشتہ کا انتظام پہلے سے کرواتے ہیں. میں جاؤں گا تو ایسے کرنا ویسے کرنا, اور ان کے آنے سے نبی کا ذکر ہوتا رہتا ہے, وہ رک جاتا ہے. نبی کی نعت پڑھی جاتی ہے, وہ سلسلہ رک جاتا ہے. ارے نفس میں ناشتہ کرنے والوں, نفس کے غلام نہ بنو, نفس کو اپنا غلام بنا لو, قوم کے امام بن جاؤ. اور سے بولو میں سبحان اللہ بولوں, پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو رہے بولے یا رسول اللہ. آپ زور سے بولے یا رسول اللہ. رات ہر عالم کو اللہ تعالیٰ ایسے حوصلہ عطا فرمائے. حضرت نے کہہ دیا تھا 10 بجے آپ کی تقریر ہوگی, انہوں نے کہا 9:07 میں حضرت چلیے. میں نے کہا ڈونٹ ہیو ٹائم, میں اپنے وقت پہ پہنچ جاؤں گا. جب مجھے دعوت دی گئی ہے, کیا ضروری ہم لینگڑا ہے کیا کہ وہاں سے 4 بجے ہم کو یہاں لائے گا؟ یہاں تک آنا یاد رہا, وہاں سے اسٹیج تک آنے کے لیے نابینا ہو گئے. کیا لفڑا ہے؟ مجھے کسی نے کہا جا رہے ہیں, میں کہا جا رہا, مجھے معلوم ہے کہاں جلسہ ہوا, میں یہاں تک اکیلے آیا, کوئی دقت نہیں. نفس کا ناشتہ جب تک لوگ چھوڑیں گے نہیں, تباہ رہیں گے. نفس کے کھانے کا انتظار کریں گے, تباہ رہیں گے. مخلص بنیے, انکساری حاصل کیجئے, اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو عزت عطا فرمائے. بے شک سبحان اللہ. پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لگائے بولے یا رسول اللہ. آپ زور سے بولے یا رسول اللہ. جو لوگ مسلمان ہیں, اللہ کے شکر ہے سب مسلمان ہیں, الحمدللہ بولو نا بھائی, الحمدللہ. اتنے دھیرے سے اللہ, اتنی بڑی دولت ایمان کی آپ لوگ کے پاس ہے, پھر بھی کہتے ہیں تم پھچڑا, پھر بھی کہتے ہیں PPL والا, پھر بھی کہتے ہیں ہم کچھ نہیں ہے. توبہ, کچھ نہیں ہے. اللہ کی قسم, آپ کے برابر تو مکیش امبانی بھی نہیں ہے, آپ کے برابر تو اڈانی بھی نہیں ہے. ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں, دلیل دوں گا, فری میں نہیں. آپ کیا سمجھ رہے فری میں؟ ہمارے پاس دولت دنیا رہے نہ رہے, دولت کا گدا رہے نہ رہے, BMW گاڑی رہے نہ رہے, ACTC رہے نہ رہے, ہم جھوپڑی میں رہتے ہیں, لیکن نبی کا کلمہ ہم پڑھ چکے ہیں, اس میں قائم ہے. تو نبی کے غلام کے پاؤں میں لگے ہوئے ذرے کے برابر نہ PM ہو سکتا ہے, نہ DM ہو سکتا ہے, نہ امبانی ہو سکتا ہے. وجہ یہ ہے اس کے پاس فرعون والی دولت ہے, ہمارے پاس قرآن والی دولت.
فرعون نہیں جائے گا، قارون نہیں جائے گا، بہت بڑا دولت مند تھا، بہت بڑا دولت مند تھا، امبانی اڈانی نہیں جائے گا، بہت بڑا دولت مند ہے، حضرت بلال جائیں گے، حضرت انس جائیں گے، جبکہ کسی صحابی کا مکان پکا نہیں، کسی صحابی کا بستر ایسا نہیں تھا جیسا آج آپ کے پاس ہے، پھر بھی سب سے اعلیٰ مقام، کیونکہ صحابیت کے مقام پہ فائز ہے۔ جنت میں غریب ہوگا، لکیر کا فقیر ہوگا، جھوپڑی میں رہنے والا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، چار چار شام بھوکا رہا ہوگا، لیکن ایمان سلامت ہے، یہی جنت میں جائے گا۔ حوض کوثر کا جام ایمان والوں کے لیے، پل صراط کو عبور کرنا ایمان والوں کے لیے، نبی کی شفاعت سبحان اللہ ایمان والوں کے لیے، اور جنت میں خدا کا دیدار ایمان والوں کے لیے۔ یہ جتنے ہیں نا، ہاں اتنا ہے، اتنا ہے، امبانی ہو، اڈانی ہو، اور صاحبان قدردان جو بھی ہیں، جو اسلام سے دور ہیں، ان کے لیے موقع ہے، کلمہ پڑھ لے نبی کا، وہ بھی کلمہ پڑھ لے، مرتبہ بڑھ جائے گا، ورنہ 7 سمندر پار امریکہ تھائیلینڈ ساری دنیا کی دولت اس کے حصے میں آ جائے تو بھی ایمان والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ کو احساس کمتری کے شکار ہے، ایمان کیا ہے کوئی حضرت بلال سے پوچھے، زور سے بولو نا بھائی سبحان اللہ، ایمان کیا ہے کوئی حضرت خبیب سے پوچھے۔ اللہ کا شکر ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، جب یہ دولت ہے تو ایمان والوں کی شان ہے، پہچان ہے، جہاں ایمان والا ہوگا وہاں مسجد ہوگی، جہاں ایمان والا ہوگا وہاں مدرسہ ہوگا، جہاں ایمان والا ہوگا وہاں قبرستان ہوگا، جہاں ایمان والا ہوگا وہاں عیدگاہ ہوگی، کیونکہ جانتی ہے دنیا ایمان والا ہے نماز یہی پڑھے گا، ایمان والا ہے قرآن یہی پڑھے گا، ایمان والا ہے دفن ہو کے مخصوص جگہ یہی رہے گا۔ ہم نے اپنی شناخت کو بھلا دیا ہے، ہم نے اپنی پہچان کو بھلا دیا ہے، ابھی بھی وقت ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے اور توبہ کر لیجیے، دنیا کی پرواہ نہ کیجیے، دنیا والے بڑے بے وفا ہیں، کسی کو بخشا نہیں ہے، سب کے پیچھے دنیا والے نام تان کرتے ہیں، غریب نواز کو نہیں چھوڑا، اعلیٰ حضرت کو نہیں چھوڑا، سرکار قاضی شریعہ کو نہیں چھوڑا، ہماری اولاد کی کیا گنتی ہے، مت کیجیے پرواہ دنیا والوں کی، یہ سوچیے قبر میں جاؤں گا مصطفیٰ کیا کہیں گے، حشر میں اٹھوں گا خدا کیا کہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ایمان والا بن کے دکھلائیے۔ میرا ٹائم ہو چکا ہے، میرا پورا سماپت ہو گیا ہے، اب میں چلا جاؤں۔ لگ رہا ہے کہ آپ لوگ ہم کو رہے زبردستی مت کہیے، ان لوگ کی تو خواہش ہے کہ میرا جنازہ اٹھ جائے، ہم انتقال کر جائیں نا، اتنا سستا ہے کیا، اتنا سستا ہے۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ آپ کے کہنے سے ہم مر جائیں گے یا میرے کہنے سے آپ مر جائیے گا نا، ٹائم فکس ہے، جگہ فکس ہے، رکھو میرا لال، رکھو میرا لال یہیں پہ رکھ دو، ہاں ٹھیک ہے، آؤ گے پیسہ ایسا لے کے، 1-2 لاکھ ہے وہ بھی لے کے آؤ گے۔ آپ لوگ کو ٹینشن ہے کیا، مولوی کے لاکھ 1 لاکھ روپیہ ہو جائے گا، آپ کا جلسہ فری میں ہو جائے گا، نہیں تو دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، ذرا زور سے بولے نا آمین۔ پیچھے والے میرے بزرگ بھائی السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ صبح زندہ ہے شام زندہ ہے، ایسا مصرع نہ سلیم صاحب پڑھ سکتے ہیں نہ شہباز صاحب پڑھ سکتے ہیں، یہاں پہ جتنے کوئی نہیں پڑھ سکتے ہیں، اب پڑھنے کو پڑھ لیں گے، میری طرح نہیں پڑھ سکتے ہیں، نہ ان کی طرح میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن آپ سن تو سکتے ہیں ان کی طرح۔ صبح زندہ ہے شام زندہ ہے، مصطفیٰ کا غلام زندہ، یا اللہ جو زندہ ہے اس کے کلیجہ میں طاقت دے، اس کے پھیپڑا میں طاقت دے، اس کے گلے کی بیماری کو دور کر دے، اس کی آواز کو باہر کر دے۔ صبح زندہ ہے شام زندہ ہے، مصطفیٰ کا غلام زندہ ہے، عشق سرکار کے وسیلے سے، عشق سرکار کے وسیلے سے، اعلیٰ حضرت کا نام زندہ۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ آپ لوگ سوچ رہے سلیم رضا ہے
اتنا آسان ہے، ابھی تو میں زندہ ہوں، میرے مرنے کے بعد، مرنے نہیں انتقال کے بعد، انتقال مطلب دنیا سے جانے نہیں، یہاں سے میں ہٹوں گا تب وہ آئیں گے، لیکن اس سے پہلے میں نہیں ہٹوں گا جب تک کہ کچھ آپ لوگ کا اور بھلا نہ ہو جائے۔ تھوڑا زور سے بولو، میں سبحان اللہ بولیے، اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ شارٹ میں کہہ دیجیے گا، ایمان محبت مصطفیٰ کو کہتے ہیں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ منہ کھول کے بولیے، کوئی پرابلم نہیں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ محبت مصطفیٰ کو۔ اب محبت مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں یہ الگ ٹاپک ہے، آج میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا، بس اتنا ایمان کوئی پوچھے کس کو کہتے ہیں، کہے گا ایمان محبت مصطفیٰ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نماز کا حکم، روزے کا حکم، زکات دینے کا حکم، نیک اعمال کا حکم، ذکر کرنے کا، سب کو نہیں، پیدا سب کو کیا، لیکن حکم سب کو نہیں دیا۔ کس کو دیا؟ جو ایمان والا ہے۔ جو ایمان والا ہے نماز وہی پڑھے، جو ایمان والا ہے روزہ وہی رکھے، جو ایمان والا ہے قرآن وہی پڑھے، فائدہ اسی کو ہوگا۔ بے ایمان قرآن پڑھے گا کوئی فائدہ نہیں، بے ایمان نماز پڑھے گا کوئی فائدہ نہیں۔ نماز سے پہلے، قرآن سے پہلے ایمان چاہیے، ایمان والا۔ اب ایمان والوں سے اللہ نے کہیں پہ فرمایا نماز پڑھو، کہیں پہ فرمایا، چونکہ وقت میرے پاس ہو چکا ہے میں اس لیے آیت کریمہ نہیں پڑھ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے سب کے بارے میں قرآن میں ہے، اب مجھے یاد بھی ہے، میں علماء کرام کو نہیں سناتا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ لوگ سن لیتے ہیں تو ان کا احسان ہوتا ہے، سب ہائی فائی